आप स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूँ, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब, 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिखाना भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने डीएसपी से कहा, इससे कहें तो मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुना दी तो मैं मान जाऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर प्रोविंशियल असेंबली के क्रिश्चियन मेंबर ने एक तकरीर की है अबाउट द क्रिश्चियन माइनॉरिटीज लिविंग इन पाकिस्तान। और उनका कहना यह है कि हमारी क्रिश्चियन बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जाता है, या तो फिर उनकी उधेड़ उम्र के लोगों के साथ ज़बरदस्ती शादियां करवाई जाती हैं। ऐसा ही किस्सा उन्होंने एक पार्लियामेंट में रखा है कि एक 12 साल की बच्ची को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया गया। और जब इसकी शिकायत मैंने इलाके के डीएसपी से की तो डीएसपी का ये कहना था कि बच्ची अपनी मर्जी से इस्लाम में कन्वर्ट हुई है, इस्लाम को कबूल किया है। इसी हवाले से आज हम पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ लेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि क्रिश्चियन मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ने ये मुद्दा उठाया है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो है वो सेफ नहीं है और उनके साथ ये सलूक हो रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस को या माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही बन गई है? क्या पाकिस्तान के अंदर ये मुद्दे तभी उठाए जाते हैं या इनके खिलाफ तभी प्रोटेस्ट किए जाते हैं जब इंटरनेशनल प्रेशर हो, या फिर मुल्क खुद इतनी प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज़ को कि वो एम्पावर हों? इसी हवाले से आज हम पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ कितनी सेफ है, कितनी आज़ाद है, कितनी एम्पावर है, या उनको कितने राइट्स दिए जाते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझती, नॉट एट ऑल, कि हमारी बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। कि आजकल की हमारी न्यू जनरेशन माशाल्लाह बहुत अवेयर है हर सिलसिले में, हर बारे में। वो अगर दुनिया में ज़्यादा कहा जाता है, जैसे कि बड़े अक्सर कह देते हैं कि आजकल का माहौल ऐसा हो गया या वैसा हो गया, लेकिन आजकल को मैं समझती हूँ कि आजकल की जनरेशन को हमसे ज़्यादा नॉलेज है। देखें, एक सीधी सी बात है कि होता सब कुछ हर ज़माने में है, हर दौर में कहा जाता है कि वक्त बहुत अच्छा है, वक्त बहुत बुरा है, लेकिन ये है कि बात इतनी है कि आप ज़रा पर्दे के आगे आ गया। पहले बिहाइंड द स्क्रीन था ईच एंड एवरीथिंग, अब जो है वो फ्रंट पर है। और ये है दूसरी बात कि इस्लाम के बारे में हम समझते हैं कि हर घर में कोई भी मुसलमान माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो वो घर से ही बच्चों को शुरू से ही थोड़ा बहुत दीनी माहौल बच्चा देखता है और वो लेकर चल रहे होते हैं। दीन और दुनिया दोनों की तालीम चल रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान घराने में। लेकिन क्या पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, स्पेशली वो जो बैकवर्ड इलाकों में है, वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स करवा रही हैं या नहीं करवा रही? अगर वो करवा भी रही हैं, हम लोग सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आजकल का मीडिया इतना पावरफुल है, आजकल हर तरफ शोर पड़ जाता है, तो हर कोई मतलब इस तरह नहीं है कि ढके छुपे में वो किसी भी बच्चे पे जुल्म हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो 10, 11, 12, 15, 16 साल की बच्चियों की शादी जो है वो बड़े बड़े उम्र के लोगों के साथ करवाई जा रही है, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में लाया जा रहा है। क्या ये गलत है या ये सही है? इस्लाम में लाए जाने से क्या मुराद है? क्या वो मुस्लिम नहीं है पहले से? नहीं, यानी क्रिश्चियन बच्चियां हैं, हिंदू बच्चियां हैं, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में लाया जा रहा है। देखें, इस्लाम कभी भी तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला और ना ही हम मुसलमान किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करता है। वो अपने तबलीग का काम ज़रूर करता है और सुन्नत रसूल पूरी कर सकता है, और लेकिन अगर कोई नहीं करता तो इसमें कोई मसला नहीं होता। बाकी ये जो वडेरा सिस्टम है और देहातों में है जो इलिटरेसी है, वहाँ पर मे भी कि ये इशू हो कि बच्चियों की शादी जो है वो बड़े लोगों से कर दी जा रही हो। हाँ, इसकी रोकथाम के लिए काम किया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान में भी इतने कोई मजलूम औरत रह गई है या बच्चियाँ रह गई हैं। हर 12 साल की बच्ची कैसे रोक सकती है? अब इंसान को ये पता, 11-12 साल की बच्ची के पास वो दिमाग होता है, उसको पता होता है उसने क्या करना है या नहीं, वो तो बच्ची होती है। लेकिन वो लावारिस तो नहीं होती ना।
اس کے اپنے بڑے بھی تو ہوتے ہی ہیں نا کوئی نہ. اور آج مدعا اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اٹھا کر یا تو شادی کروا دی جاتی ہے یا ان کو فورسفلی کنورٹ کروا دیتے ہیں تلوار کی نوک پہ یا بندوق کی نوک پہ یا زیادتی کر کے. تو اگر ایسا وہ سمجھ رہے ہیں تو اس کی روک تھام کریں. ہاں تو یہ بتائیں کہ جو مائنورٹی پروٹیکشن ہے کیا وہ فارمیلٹی بن گئی ہے پاکستان کے اندر؟ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کیا عمل دخل ہے مائنورٹی پروٹیکشن میں؟ ہماری مائنورٹیز اس وقت کہاں ہیں؟ ہماری مائنورٹیز اس وقت کس حال میں ہے؟ میرا یہ سوال ہے. مجھے نہیں ایسا لگتا کیونکہ ہم لوگوں نے ہمیشہ مائنورٹیز کو بڑی پریورٹیز دی ہیں کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ سنت رسول کو پورا کرتے ہوئے اور ہمارے دین میں ہے کہ ان کو ساتھ لے کر چلا جائے. ہم اپنے ایریے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو خاک روب وغیرہ آتے ہیں ہم لوگ ان سے کبھی بھی کوئی ایسی زیادتی نہیں کرتے, ان کی نیڈس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہاں پر آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. پھر کس چیز کی ان پر پابندی ہے؟ کیا آزادی ہے جو ہم نے دے رکھی ہے؟ حکومت پاکستان کی بات کریں تو وہ مائنورٹی پروٹیکشن کی بات بھی بار بار کرتے ہیں, مریم نواز بھی کرتی ہیں, دیوالی بھی مناتی ہیں, چرچ میں بھی جاتی ہیں, لیکن ہمارے جو عوام ہے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ تو پھر ہم اگر اپنی بھی بات کریں مسلمان کے بھی جیسے ڈیزگنیشنز آتی بڑھتی اور لو ہوتی رہتی ہیں ویسے ویسے اس کی ویلیو ہے. ہر انسان کی اپنی ایک مینٹل لیول ہوتا ہے, وہ اس حیثیت سے اس کو حیثیت دیتا ہے. کسی بھی مسلمانوں کو بھی آپس میں بھی دیکھ لیں آپ, جو بہت بڑا افسر ہوگا اس کو سلوٹ کیا جاتا ہے اور جو بیچارہ اگر جاب لیس ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسی طرح اگر مائنورٹی کا خاص طور پہ ہم ایشو اٹھائیں تو ایسا کوئی نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی ان کی آزادی یہ ہے کہ وہ آزادی سے یہاں پر رہ رہے ہیں, ان کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہے, ان کو تعلیم حاصل کرنے کی پوری سہولت ہے, ان کو روزگار کی سہولت ہے. اگر کوئی نان مسلم پاکستان کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن جائے پھر یہاں پر تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں آپ کو کہنا پڑے گا نا, بیکاز یو آر اے سٹیزن آف پاکستان, دے آر آلسو دا سٹیزن آف پاکستان. تو پھر کیا آپ کو اس ڈیزگنیشن پر اس رتبے پر منظور ہے کہ غیر مسلم؟ نہیں, اگر تو قانون کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ قانون کی کتابیں کیا کہتی ہیں وہ الگ ایک ایشو ہے, لیکن ایز اے سٹیزن میں یہ کہوں گی کہ وہ ہمیں منظور نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں ہماری جو اسلامک قوانین ہیں وہ اس کو تو لاگو نہیں کریں گے نا. پھر اگر کوئی بھی دوسرا مذہب کا آ جاتا ہے تو وہ ہمارے قانون کو کیسے سمجھے گا؟ ہمارے وہ ویسے قانون نافذ کر دے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مطابق پڑھیں لکھیں زندگی گزارے, کرسچن جو ہیں وہ اپنے مطابق یا ٹوٹلی وہ ہیومینٹی پر ہی کام کرے, کسی ایک بھی ریلیجن کو پریفر نہ کرے. اچھا ویسے جب کسی غیر مسلم کی بات آتی ہے ہم پہلے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہی جائے گا. بھائی کیوں؟ نہیں, خلاف نہیں جائے گا, میں بھی کہ اس میں بہت انسانیت ہو اور وہ بہت خیال رکھے, لیکن وہ ہمارے مذہب کو نہیں سمجھے گا, نہیں سمجھ سکتے جیسے ہم لوگ سمجھتے کیا ہیں. ہمارے مسلم جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے مذہب کو سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگ ان کو وہ سیٹ تو نہیں دے رہے, ہم تو ان کو اپنے ملک میں ایک رہائش کے لیے جگہ دے رہے ہیں نا. اپنا ملک نہیں, یہ ان کا بھی ملک ہے. ڈیفینیٹلی ہم ان کو جگہ دے کر انہیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ یہاں آزادی سے اپنا ملک سمجھ کے رہ سکتے ہیں. دیکھیں ان کا بھی ملک ہے, ہم کون ہوتے ہیں ان کو کہنے والے؟ ہم کیا غلط, یہ ان کا بھی ملک ہے. ہم لوگوں کی یہی تو پرابلم ہے کہ ہم مسلم سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف ہمارا ہے. پاکستان یہاں پر رہنے والے ہر انسان کا ہے جس کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے پاکستان کا. تو دیکھیں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ مسلمانوں نے ہی انہیں پرووائڈ کیا نا. تو یہی تو ہماری غلط فہمی ہے. دیکھیں پاکستان جب بنا, جو یہاں پر کرسچن ہے جو یہاں پر ہندو ہو سکتا ہے وہ اسی علاقے کے ہوں. ہاں ڈیفینیٹلی, تو ہم لوگوں سے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, جھنڈے میں 2 رنگ ہے. اگر ہم سمجھے تو دس از دا ڈسکریمنیشن. اسی وجہ سے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے, انہیں پوری آزادی ہے. وہ ہر طرح سے اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں, وہ ہر طرح سے یہاں پر جابس کی انہیں سہولت ہے, اور اس کے بعد وہ جیسے چاہے وہ رہ سکتے ہیں, انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اگر انڈیا میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, چاہے چھوٹا سا ہی واقعہ کیوں نہ ہو. ہم بولتے بھی ہیں نا کہ انڈیا کو بائیکاٹ کرو, وہاں مسلمان سیف نہیں ہے, دس اینڈ دیٹ. اسی طریقے سے جو ہمارے بہن بھائی ہیں یہاں پر غیر مسلم, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی؟ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. میں تو بینگ پاکستانی بات کروں گی کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آزاد ہے. ڈیفینیٹلی, اس سے تو انکار ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو کبھی انڈیا والوں کی طرح تو نہیں ہم لوگ کرتے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہم نے کبھی ایسا کوئی قدم اٹھایا مائنورٹیز کے ساتھ؟ جین مندر کو توڑا تو گیا تھا, وہ
بات کی بات ہے کہ اس کو ریپیئر بھی کر دیا گیا, رینوویٹ بھی کیا گیا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس قسم کا انتشار بھی ہمارے ایٹ لیسٹ ہمارے ملک میں تو نہیں ہو. ہم ایک مہذب قوم ہی کہلائے جائے. میں تو یہ چاہتی ہوں, اسی لیے میں مائنورٹیز پر بہت بات کرتی ہوں. لیکن پھر بھی وہاں ہندوستان کی نسبت پاکستان میں بہت آزادی ہے, بہت سہولیات ہیں, اور ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. مائنورٹیز کے لیے تبھی آواز اٹھاتے ہیں جب ان کے ساتھ جب انٹرنیشنل پریشر آتا ہے, یا پھر ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے. نہیں انٹرنیشنل مجھے نہیں خیال, ہم ویسے ہی ان کو ہر طرح سے سیفٹی دے رہے ہیں, ہم ویسے ہی رہ رہے ہیں. ہم آپ کی کوئی دوست ہے, کوئی ہندو کوئی کرسچن؟ دوست تو نہیں ہے, البتہ میڈ ہے, اور ہم لوگ ان کو یہ الگ بات ہے کہ ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ کچن کی برتنوں کو ہاتھ وغیرہ, کیونکہ دیکھیں وہ ایک مذہب کی بات آتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم ان کو ان کا چھوت کرتے ہیں. ان کا بڑی غلط بات ہے. یہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہے کہ ہم نے ان کو برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دینا, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں ہے. کیا مطلب کوئی ایلین ہے؟ ہم ان کے ساتھ, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں, ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ کھانا اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا لیتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ بھی آپ برتنوں میں کھاتے نہیں ہیں, نہیں کھاتے. بہت غلط بات ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض ڈسکریمنیشن. نہیں, اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی تو ہم کیا کر رہے ہیں. اگر اب میں آپ کو کہوں کہ میرے بچوں کو عادت نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کے برتن میں بھی نہیں کھاتے, تو یہ تو ٹھیک ہے. دوسری, اگر مسلمان میڈ بھی اگر آ جاتی ہیں تو بچے نہیں کھاتے. اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, اگر ہم ریلیجن کی بیسس پہ کہہ رہے تو وہ غلط ہے. میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں کہ ایک الگ بچوں کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ اپنے لحاظ سے اپنا ان کا ہوتا ہے. اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ریلیجن بیسس پر ہے تو وہ غلط ہے. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. ایسا ہرگز نہیں ہے. پاکستان میں پورا تحفظ دیا جاتا ہے ہر ایک کو, اور ہر ایک کو اس کی رائے پوچھی جاتی ہے. تو کیا وہ بچیوں کے پاس زبان نہیں ہوتی جب ان کا نکاح کروایا جا رہا ہوتا ہے زبردستی؟ وہ بھی بول سکتی ہیں نا. مینشن کیا گیا ہے فورسڈ کنورژنز. نہیں, 11 سے 12 سال کی بچی کیسے لڑ لے گی آگے سے, یہ بتاؤ. لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی تو ہوگی نا کہ وہ کسی سے جا کے یہ بات کرے گی. اور فورس کون کرتا ہے؟ نہیں کیا کسی نے بھی فورس, ایسا بالکل نہیں ہے پاکستان میں, بلکہ ہے تحفظ. اور فورس کر کے شادی کروانے پہ تو ویسے ہی آج کل مطلب کیس وغیرہ ہو جاتا ہے, اور آرام سے آپ, اور مولوی نہیں ملتا آپ تو. اچھا ایک بات بتائیں مجھے, جب یہاں پر کسی مسلم بچی کا ریپ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, ہم آواز اٹھاتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے, گرلز محفوظ نہیں ہیں, اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کرے, دیز اینڈ دیٹ. کتنے بڑے پروٹیسٹ یہاں پر ہوتے ہیں, بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں, عورت مارچ بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہندو ہیں, جو کرسچن ہیں, وہ ہمارے بہن بھائی ہی ہیں, دے آر پاکستانی نا. تو اگر ان کے مسئلے مسائل ہے اس طرح کے, کیونکہ جاہل لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, تو ہمیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کی درخواست سننی چاہیے؟ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور وہ کھڑا ہو کر بکواس کر رہا ہے یا وہ کھڑا ہو کر غلط بول رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کہیں نہ کہیں رونگ ہے؟ کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ 12 سال کی بچی کو فورسفلی کنورٹ کروایا گیا. جب میں ڈی ایس پی کے پاس گیا تو اس نے کہا اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. نہیں, اگر ایسا ہے نا تو ہمیں پہلے پروف دکھائیں تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں, اس کے خلاف پروٹیسٹ کر سکیں, اور پھر آگے سے ہمارے جو چیف منسٹر, پرائم منسٹر پاکستان, وہ بھی اس کے خلاف ایکشن لیں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ زبردستی کی جائے, اور اگر اس کی کوئی ویڈیو سامنے آ رہی ہے تو عوام نہ اس کو آگے پہنچائے. عوام ہماری بہت ایکٹیو ہے, اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بہت آگے پھیلاتی ہے. تو اس چیز کو پاکستان کے اندر مائنورٹی پروٹیکشن صرف ایک فارمیلٹی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے رائٹس یہاں مسلمس کو مل رہے ہیں اتنے ہی رائٹس باقی مائنورٹیز کو بھی مل رہے ہیں؟ سب کو مل رہے ہیں, سب کو مل رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, ہم لوگ ایجوکیشن لے رہے ہیں. ہم لوگ جس انسٹیٹیوٹ میں, وہاں بھی کتنے بچے ہیں جو نان مسلم ہے, کرسچن ہے, ہر کمیونٹی کا بچہ پڑھتا ہے یہاں پر. تو رائٹس مل رہے ہیں تو وہ یہاں آ رہے ہیں نا, ورنہ اسلامک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی نہ دیں وہ لوگ. کون کون سے رائٹس مل رہے ہیں اس وقت مائنورٹیز کو یہاں پر؟ وہ اپنی مرضی سے اپنا سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے اسلامیات نہیں پڑھنی, وہ اس پہ بھی ہیں. ان لوگوں کو بہت سارے رائٹس ہیں, لائک ان لوگوں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کسی بھی چیز کی. وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتے ہیں. اگر ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ شلوار قمیض پہنے, تو ان لوگوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ شلوار قمیض ہی پہنے یا عبایا نقاب ہی کر کے آئیں. ہر قسم کا رائٹ ہے. ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھایا جاتا ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر مائنورٹیز یہاں پر اتنی کم کیوں ہو رہی ہیں اگر رائٹس مل رہے ہیں تو؟ مائنورٹیز یہاں ہر انسان کو نا چیزیں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہاں پر بھی ایسی ہے, ان کا اگر جو اسلام کی طرف ہو گیا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اس طرح کے بھی سینز ہوتے ہیں. اور کافی کمیونٹی اب مسلمان ہو گئی ہے. میری اپنی ایک دوست کرسچن تھی جس نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو اب اس میں اس کا انٹرسٹ تھا نا,
اب میں نے تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے, اس کے پیرنٹس نے بھی اسے سپورٹ کیا ہے, کسی اور نے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں نہ کی. جن کا انٹرسٹ ہے ان پر بات نہیں ہو رہی, ان کی اپنی مرضی ہے, ان کی اپنی زندگی, ان کی اپنی مرضی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فورسڈ کنورژنس. اس کا مدعا یونائٹڈ نیشنز نے بھی اٹھایا تھا. کیا جا رہا ہے ان کے لیے پھر ایکشن لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے, اس پہ پراپر آپ کو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے پراپر طریقے سے. حالانکہ مریم نواز جو ہے وہ مائنورٹیز پروٹیکشن پر کافی فوکس کر رہی ہے. دیوالی آتی ہے, وہ دیوالی مناتی ہیں, وہ چرچ میں بھی جاتی ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ عوام پھر اس چیز پر فوکس کیوں نہیں کر رہی ہے؟ میں نے جتنے بھی انٹرویوز لیے ہیں مائنورٹیز پر, غیر مسلموں پر, میں نے ایک چیز اپنی عوام کے مائنڈس میں بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں دے آر ناٹ پاکستانیز, دے آر انڈینس. فرسٹ آف آل یہ ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے عوام کے دماغوں میں. دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی بھی نہیں سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اس طرح کے ڈفرینسز ہیں وہ ہم کس طریقے سے کلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے؟ یہ چیز غلط ہے. ایسے جو لوگ کرتے ہیں نا, اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں, ان کو فائن ہونا چاہیے پراپر. اس طرح لا نکالنا چاہیے باقاعدہ کہ ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے, اور ایسے لوگوں کو واقعی جینوئن فائن کیا جانا چاہیے. جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کتنی پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہماری مائنورٹیز کو؟ مجھے لگتا ہے کافی حد تک کر رہے ہیں. لائک ہم لوگوں کی طرح جس طرح ہم لوگوں کو تحفظ دیا جاتا ہے, سیم ویسے ہی ان کو دیا جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ سب ایک طرح کے ہو کے آتے ہیں, کسی کا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. ہم سب کوئی نئی چرچ بنی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں بنی. ابھی تو آپ کو لگتا ہے نا کہ بننی چاہیے, یا کوئی نیا مندر بنا ہے؟ نہیں بنا تو بننا چاہیے. بننا چاہیے. بننا چاہیے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہ لوگ بھی رہتے ہیں کہ جب پاکستان علیحدہ ہم لوگوں نے وطن حاصل کیا تھا, بے شک اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے یہ, بٹ قائد اعظم نے اپنی اسپیچ میں بولا تھا کہ کرسچنز اپنی چرچ میں جانے کے لیے آزاد ہے, ہندو مندر میں جانے کے لیے آزاد ہے, سکھ گردواروں میں جانے کے لیے آزاد ہے, مسلمان اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہے. اسٹیٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ہم نے بھی رائٹ دیا ہے کہ سب اپنی بات. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سیکولر ڈیموکریٹک بھی ہے, تو کیا یہ جو سیکولر ڈیموکریٹک ہم بولتے ہیں اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن غلط چیز ہے. ہر کسی کو رائٹ ہے. اسلام نے بھی یہ چیز کلیئر کی ہوئی ہے کہ ہر مسلمان اپنی ہر کسی کو رائٹ ہے اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرنے کا. تو اگر یہ لوگ چرچ یا وہ بناتے ہیں تو وہ عبادت کر سکتے ہیں اپنی, ان کو اجازت ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان, یہاں پر کتنی خوش ہیں مائنورٹیز؟ آپ کو ان عہدوں پر نظر آتی ہیں مائنورٹیز جن عہدوں پر آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کمیونٹی وہ والی کافی خوش نہیں ہے. ان لوگوں کے بیچاروں کے پاس ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ جہاں پر صحیح طریقے سے نہ گیس آتی ہے, نہ پانی ہوتا ہے, نہ کافی خراب ماحول ہے. تو اس پہ کام کیا جانا چاہیے, انہیں اس چیز کا بھی پورا پراپر تحفظ دیا جانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ ہر جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے مطابق وہ عبادت کر سکے. تو ہم لوگوں کو ان کے مطابق انہیں عبادت کرنی دینی چاہیے. ہمیں مندر بنا دینے چاہیے ان کے لیے, اور ان کے لیے چرچ ہونی چاہیے, اور وہ اس میں عبادت کر سکیں تاکہ اپنے ملک کے اندر آواز اٹھاتے ہیں یا تبھی آواز اٹھتی ہے جب باہر سے انٹرنیشنل کوئی پریشر آتا ہے ہم پر؟ ہم لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں. اگر ہمیں سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز نظر آئے جس میں ہمارے مائنورٹیز پہ کوئی بات ہو رہی ہے تو ہم لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں. لائک فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا تھا ریپ کیس, اگر کوئی ایسا کیس سامنے ہے تو ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ بچی مسلمان تھی یا کرسچن تھی یا ہندو تھی, ہم لوگ پراپر آواز اٹھاتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں. ڈی ایس پی نے یہ بولا ہے کہ وہ تو بچی نے خود ہی اسلام قبول کیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کی کرمنل جسٹس سسٹم پر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کام ہی نہیں ہو رہا؟ اس طرح کے لوگ کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان؟ اس چیز کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, پراپر پروف کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس بچی بیچاری کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے کہ نہیں, اور پھر سزا بھی اسی حساب سے دی جانی چاہیے جس سے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہماری یوتھ ہے نا وہ کافی اسٹرانگ ہے, اور وہ ہماری یوتھ ہر چیز پہ ایکشن لیتی ہے. اسپیشلی سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کافی آواز اٹھاتے ہیں, اور اگر تو کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم لوگ کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. یہ سمجھ آئی تھنک سو کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں ہر انسان کو ہیومن رائٹس دیے جاتے ہیں. ہر انسان کی اپنی لائف ہے اور وہ اپنے لائف اسٹائل کو اپنے طریقے سے ہی سروائیو کر کے جی رہا ہے, جس طرح بھی جی رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہے. پاکستان کے اندر اگر ہم مائنورٹیز کا حال دیکھیں, اور یہ تو خود پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو کرسچن ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, پروونشل اسمبلی کے, انہوں نے خود بولا ہے کہ ایک 12 سال کی بچی کو انہوں نے بیسیکلی ایک 12 سال کی بچی کا مدعا اٹھایا ہے کہ فورس کنورژن کی گئی اس کی, اور پھر ڈی ایس پی کے پاس جب یہ مدعا لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اگر ایک انسان کے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اس طرح ہی ہو رہا ہے. پھر تو اس طرح مسلمس کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا, ضروری تو نہیں ہے کہ یہ صرف کرسچنس کے ساتھ ہی ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ مطلب اس طرح کا مسہیپ ہو ہی جاتا ہے. تو اگر اس طرح کا ہوا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس پہ ایکشن لیں. اگر ٹھیک ہے, اگر وہ اسمبلی میں انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ اس طرح, پر انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ رائٹس نہیں ملتے ہیں. انہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اس طرح کیوں ہوا ہے, یا پھر اپنا حق مانگنا چاہیے جو بھی ہے. پر اس طریقے سے انہیں نہیں بولنا چاہیے کہ مطلب
उन्हें नई राइट्स दिए जा रहे हैं। कि कितने राइट्स मिल रहे हैं गैर मुस्लिमों को? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स लिखे तो हुए हैं कि वो अपनी मर्जी से अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको आज़ादी है, लेकिन दिए कितने जा रहे हैं? हर तरह के, जिस तरह मुस्लिम स्कूल्स हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें क्रिश्चियंस को पूरा है कि क्रिश्चियंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जहाँ पे इस्लामियत की बुक पढ़ते हैं, इनको ये भी है कि ये अपनी बुक का सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं अगर ये इस्लामियत नहीं पढ़ना चाहते। मतलब बहुत सी जगह पे इन्हें बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो अगर फिर भी ये बात की जाए कि इन्हें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो ये तो फिर गलत बात है, क्योंकि बहुत से इनके जो चर्च हैं उनको भी, मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान में चर्च भी हैं, हर चीज़ है, टेम्पल्स भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है कि इनको राइट्स नहीं मिल रहे। फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग उठ के या माइनॉरिटीज़ के लोग उठ के ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी कम्युनिटी ख़त्म हो रही है, हमारी परसेंटेज ख़त्म हो रही है, कुछ लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता, और कुछ लोगों की फोर्स कन्वर्जन्स हो रही है। स्पेशली अगर हम सिंध वाली साइड पर देखें तो सिंध वाली साइड में फोर्स कन्वर्जन्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस ने भी उठाया था। ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर आवाज़ क्यों उठ रही है? सबसे बड़ी बात है कि इनका जो मेन बात है, ये इंतशार फैलाना चाहते हैं कि ये कोई ना कोई पॉइंट रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होता ही रहे। कौन इंतशार फैलाना चाहते हैं? डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स हैं, जिनकी वजह से वो इस तरह कर रहे हैं। मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि ये एक क्रिश्चियन लीडर ने खुद खड़े होकर कहा है, तो वो इंतशार फैलाने के लिए कहा होगा। हमें अपने पाकिस्तानी भाई की बात सुननी चाहिए, वो भी पाकिस्तानी है, वो कोई एलियन नहीं है, मार्स से नहीं आए वो। सही बात है, पर ये भी है ना कि इनके लिंक्स होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा लिंक्स होते हैं। हर इंसान तो आपस में मिला हुआ है पीछे से, तो किसके साथ लिंक्स? डिफरेंट के साथ हो सकते हैं कि अगर एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ नहीं बन रही तो वो उसको किसी भी तरीके से अपनी साइड पे करके वो इस तरह कर लेता है। मसलन मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आप कह रहे हो कि ये जो भी क्रिश्चियन लीडर जो पार्लियामेंट का मेंबर था, उसने जो भी पार्लियामेंट में बात की है वो कोई स्क्रिप्टेड थी, उसको किसी ने पैसे दिए हैं? हम ये नहीं कह रहे कि वो स्क्रिप्टेड थी, या फिर ऐसा हुआ भी हो सकता है, पर इस तरह की तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। फिर तो मुस्लिम लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत लड़कियों के साथ कहाँ हुआ है? पाकिस्तान इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। जैसे कि ज़ैनब कत्ल केस है, तो उसको कन्वर्ट तो नहीं करवाया गया था ना? उसको तो कत्ल किया गया था, उसका किसी माइनॉरिटी में से उठ के तो नहीं कत्ल किया था, किसी हिंदू ने या किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं किया था। हाँ ये बात भी है, पर ज़ैनब तो 7-8 साल की छोटी बच्ची थी ना जिसका रेप किया गया था, फिर वो बच्ची मर गई थी बेचारी। ये बताएं कि ये जो स्पीच पार्लियामेंट के अंदर हुई है, बेशक हम कहते हैं हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीच में जब वतन अलहदा करवाया था तो ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हर मज़हब को आज़ादी हासिल होगी। क्रिश्चियन अपनी चर्च में जाने के लिए आज़ाद हैं, हिंदू अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, जो सिख हैं वो अपने गुरुद्वारों में जाने के लिए आज़ाद है। यानी हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सेक्युलर डेमोक्रेसी पर एक सवाल उठाया जा रहा है या चैलेंज किया जा रहा है? अगर तो इस पर चैलेंज या सवाल उठाया जा रहा है तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे और इस पे प्रूफ्स के साथ इस चीज़ को प्रूव करे कि ऐसा नहीं है। उनको चाहिए कि अपना उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के दें, कि हम उन्हें चाहिए कि क्रिश्चियंस को और भी ज़्यादा राइट्स दिए जाएँ, जो वो राइट्स दे रहे उससे ज़्यादा दिए जाएँ। Not only Christians, all the minorities living in Pakistan. जी बिल्कुल, हर मज़हब को देने चाहिए, हर इंसान का राइट है, क्योंकि वो इस पाकिस्तान में रह रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो टैक्स भी पे कर रहा है। वो सबसे बड़ी बात है, वो टैक्स भी पे कर रहा है। वो पाकिस्तान का एक शहरी है, उसका आईडी कार्ड भी पाकिस्तान के नाम से है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के शहरी है, और उसके जो उसकी हिफाजत का जिम्मा है वो पाकिस्तान का ही है। ये बताएं कि हमारी गवर्नमेंट ने बारहा कहा है माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन। मरियम नवाज़ की अगर बात की जाए तो दिवाली उन्होंने मनाई थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी प्रोटेक्शन देने का उन्होंने बोला था। तो गवर्नमेंट जो है वो नॉन मुस्लिम्स की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम कर रही है, लेकिन हमारे लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या वजह है? क्या तालीम याफ्ता नहीं है हमारे लोग, पढ़े लिखे जाहिल है? क्या वजह है? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के अंदर ही लॉ मेकर्स ही उठकर अब ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो नॉन मुस्लिम सेफ नहीं है। तो क्या उनको प्रोटेक्शन देने में जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो नाकाम हो रहे हैं? क्या वजह क्या है? हालांकि मैंने तो सुना है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी एम्पावरमेंट कर रही है कि नॉन मुस्लिम्स को यहाँ प्रोटेक्शन दो, लेकिन फिर भी इदारे अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या लोग इस चीज़ पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ ये भी है कि ज़्यादातर जिस चीज़ की रेशो होती है ना, तो उस चीज़ को ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कि मुस्लिम्स की रेशो पाकिस्तान में ज़्यादा है,
تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ان کو زیادہ نظر آ رہی ہے اس کو زیادہ بینیفٹس مل رہے ہیں. مطلب کیوں زیادہ بینیفٹس کیوں مل رہے ہیں؟ وی آل آر پاکستانیز، ہندوز آر پاکستانیز، مسلمز آر پاکستانیز، سکھس آر پاکستانیز، کرسچنز آر پاکستانیز. جن کے پاس پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ سب پاکستانی ہیں. تو پھر اس میں ریشو والی کیا بات ہوئی؟ ایون تو اگر وہ تھوڑے بھی ہیں تو کیا ہم ان کے لیے کام نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، بالکل کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں، ضرور دیے جائیں. تھینک یو سو مچ.